بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع حمد ہے۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ بچوں، کسی بھی شاعری کی صنف پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو اس کی تعریف نہیں آتی تو تشریح کرتے وقت آپ کو مشکل پڑے گی، کیونکہ بعض بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شعر غزل کا ہے، یہ شعر نظم کا ہے، یہ شعر نعت کا ہے، یہ شعر حمد کا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں، جب آپ کو اس کی تعریف آتی ہوگی تو پھر آپ ان الفاظ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے تو یہ شعر پھر حمد کا ہے۔ تو اس لیے بچوں، کسی بھی شاعری کی تشریح کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تعریف جو ہے وہ لازمی آنی چاہیے کہ یہ کون سی صنف سخن ہے، یہ کون سی شاعری کی قسم ہے۔ تو بچوں، حمد جو ہے وہ صنف سخن ہے، یعنی حمد وہ شاعری کی قسم ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس شعر میں آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ شعر حمد سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، شاعر کا تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے، کیونکہ یہ آپ کا MCQs آ سکتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے آپ ان کا زمانہ دیکھیں گے تو مولانا الطاف حسین حالی کا جو زمانہ ہے وہ 1837 سے 1914 تک کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے شہر کا نام دیکھیں، ان کی تاریخ پیدائش جو کس شہر میں ہوئی ان کی پیدائش، تو یہ پانی پت میں ہوئی۔ اس کے علاوہ خطاب، شمس العلماء کا خطاب بچوں انہیں ملا 1904 میں۔ اس کے علاوہ ان کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے بچوں، مد و جزر اسلام ہے، جو ان کی بہت مشہور کتاب رہی ہے۔ اس کا دوسرا نام مسدس حالی بھی ہے۔ تو یہ بچوں MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ مسدس حالی کون سی کتاب ہے، تو اصل نام کتاب کا مد جزر اسلام ہے اور مسدس حالی کے نام سے یہ کتاب مشہور رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں یہ پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ خواجہ الطاف حسین حالی بہت بڑا نام ہے، تو وہ اس میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ تخلص کیا ہے، تو بچے اکثر بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خواجہ تخلص ہے، الطاف حسین حالی، ان میں پتہ نہیں کون سا تخلص ہوگا، تو ان کا تخلص حالی ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شعر اول ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ تو اس میں کوئی ایسا مشکل میننگز نہیں ہے۔ ہم سرا سے مراد اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اور نافرماں حکم نہ ماننے والا۔ یہاں پہ بچے غلطی کر جاتے ہیں، ایک بندہ نافرمان سے مراد وہ یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننا۔ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کا جو حکم ہے اس میں کوتاہی سستی کر جاتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے: اے اللہ تیری طاقت اور قدرت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو کہ نافرمان بندہ بھی تیرا حمد سرا ہے۔ اے اللہ تیری طاقت اور قدرت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ نافرمان بندہ بھی تیرا حمد سرا ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے: اے اللہ اس سے بڑھ کر تیری اور کیا طاقت اور قدرت ہوگی کہ جو ہمارے قلب ہیں، جو ہمارے دل ہیں، اے اللہ ان پر تیرا قبضہ ہے، ہمارے دلوں میں تیری محبت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر تیرا اور کیا قبضہ ہمارے اوپر ہوگا کہ ہمارے جو دل ہیں اس میں اے اللہ تیری محبت ہی محبت ہے۔ اور بچوں، دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی
تعریف و توصیف کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا تیری محبت کا، تیری تعریف و توصیف کا، کہ ایک نافرمان بندہ، یعنی نافرمان بندہ وہ جو اللہ کے احکامات ماننے میں سستی کرتا ہے. مثلا جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں ہم سستی کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے شاعر تحریر کرتا ہے کہ ایک نافرمان بندہ، یعنی ایک سستی کرنے والا بندہ، اس کے دل میں بھی اے اللہ تیری ہی تعریف و توصیف ہے، وہ تیری حمد جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے. تو یعنی کسی بھی وقت، چاہے ایک نافرمان بندہ ہے، چاہے ایک عبادت گزار بندہ ہے، کسی بھی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہتے. اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں: نہ بھول اپنے خالق کو اے دل نہ بھول، نہ بھول اپنے خالق کو اے دل نہ بھول، کہ یاد اس کی ہے دونوں جگ کا حصول. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے یعنی ایک نافرمان بندہ، یعنی ایک سستی کرنے والا بندہ، نماز میں کوتاہی کرنے والا بندہ، کیونکہ انسان جو ہے بچوں خطا کا پتلا ہے. خطا کرنا انسان کی سرشت میں داخل ہے. ہم انسانوں سے خطا، بھول چوک، غلطی، کوتاہی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو شاعر کہتا ہے ایک نافرمان بندہ، ایک سست بندہ بھی، ایک نماز نہ پڑھنے والا بندہ، نماز میں سستی کرنے والا بندہ، ٹھیک ہے، ایک خطا کرنے والا بندہ، اس کے دل میں بھی اے اللہ تیری محبت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور وہ تیری حمد بیان کرتا ہے، وہ بھی تیری تعریف و توصیف کرتا ہے. چاہے وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کر دیتا ہے، چاہے وہ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن شاعر تحریر کرتا ہے اے اللہ اس کے دل میں تیری محبت ہے اور وہ تیری تعریف و توصیف کرتا ہے. اس حوالے سے آپ یہ قرآنی حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا رب ہے. دوسرے شعر کی طرف آئیں گے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. گو سے مراد یہاں بچوں اگرچہ ہے، اور مقدم افضل فرض، یعنی پہلا فرض، اہم کام، ابتدائی کام. اور اس کے علاوہ بچوں اس میں کوئی اور مشکل میننگ نہیں ہے، مفہوم سنیں گے: اے اللہ ہم پر تیرا حق سب سے افضل ہے، مگر ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. تو زیر تشریح شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی تعریف و توصیف کو بیان کر رہا ہے. شاعر پہلے مصرعے میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ بے شک تو نے ہمیں خلق کیا اور افضل مخلوق بنایا، اور ہمارے اوپر پھر یہ فرض ہے، ہمارا پہلا کام، ہمارا فرض کام یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ ہمارے اوپر حق ہے تیرا کہ جو تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو تو نے ہمارے لیے دسترخوان بنائے ہیں، یہ پھل بنائے ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عنایت کی ہیں. تو اے اللہ اس کے بدلے میں تیرا حق ہمارے اوپر سب سے افضل ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ سب سے پہلے اے اللہ ہم تیری بندگی کریں، ہم تیری عبادت کریں. یہ ہمارا فرض کام ہے. اور اسی طرح پھر دوسرے مصرعے میں شاعر تحریر کرتا ہے کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اللہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے. شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ جتنی تو نے ہمارے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں، تو ہمارے پاس وہ طاقت، وہ وسعت نہیں ہے کہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان کا بدلہ اتار سکیں. ہم صرف شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے
ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم تیرا حق ادا کرنا نہیں چاہتے، ایسی بات نہیں ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن ہم جتنی بھی عبادت کر لیں وہ ان نعمتوں سے کم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ بچوں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا صلہ دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ ہماری جان ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کر سکتے ہیں نا۔ لیکن بچوں، یہ جان کس کی ہے؟ یہ جان بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے نا۔ تو یعنی ہم اپنی جان دے کر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیز طلبہ، لیکچر کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ خود سے ان اشعار کو ضرور دہرا لینا ہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، تیسرے اور چوتھے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔